میمونہ آپ اور عمران بھائی یہاں موجود ہیں، ہم آپ دونوں سے آغاز کریں گے اس گفتگو کا۔ آپ بتائیے، اگر نظر بد ہو کسی کو تو ایک تو اس کی نشاندہی کیسے کی جاتی ہے اور دوسرا اس کے لیے کیا پڑھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ طبعی موت کے بعد سب سے زیادہ نظر بد سے وفات پائیں گے۔ یعنی امت کے لوگوں کو جو موت تک پہنچا دیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے حسد کی نظر رکھتا ہے۔ نظر بد ہے کیا؟ آپ کسی کو دیکھیں اپنے سے اچھا تو آپ ایک دم کہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو، ایک انسان کو جو میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، اسے اچھا بنایا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں آتا ہے یہ اچھا کیوں ہے، میں اتنا اچھا کیوں نہیں، اب یہ حسد کی کیفیت ہے۔ اب اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو تیسری کیفیت جو شیطانی ہے اور پیور شیطانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی یہ اچھائی چھین لی جائے، یہ اگر مجھ میں نہیں ہے تو اس میں کیوں۔ اب یہ جو کیفیت ہے یہ خطرناک ہے اور یہ ہوتی ہے ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ صحیح۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں رب کی تقسیم ہیں، حسن ہے، ذہانت ہے، علم ہے، دولت ہے، اولاد ہے، صحت ہے، ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ اس کو بھی دے سکتا ہے، اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے، تو پھر میں حسد کر ہی نہیں سکتی۔ امام حسن بصری نے یہی فرمایا تھا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرے منہ میں جانے والا لقمہ کسی اور کے منہ میں جا ہی نہیں سکتا اور کسی کی عمر کا ایک لمحہ میرے نصیب میں آ ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، تو میرا لالچ بھی ختم ہو گیا، میرا حرص و ہوس بھی ختم ہو گیا اور میں حسد بھی نہیں کر پایا۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو نظر بد ہے اس کا مطلب ہے بری نظر۔ اب بری نظر ہوتی کیوں ہے کہ ہمارے اندر یہ حسد آ جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز سے اس انسان کو محروم کیا جائے۔ اب ہمارے بس میں تو کچھ ہوتا نہیں، ہم محروم کسی کو کسی چیز سے نہیں کر سکتے، خاص طور سے وہ چیز جو رب نے عطا کی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جیسے وائرس انفیکشن ہوتا ہے نا، آپ کو ایک ہفتے کے لیے لگ گیا، آپ کو 7 دن کے لیے آپ بیمار ہو گئے، 10 دن کے لیے، اتنی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر جو نظریں آتی ہیں اس میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے، اس میں آپ کا حسد بھی شامل ہوتا ہے، تو ایک معصوم انسان اس کا شکار ہوتا ہے اس وقت جب وہ اپنا دھیان نہیں کرتا۔ صحیح۔ اب آپ بیمار ہو گئے تو اب آپ کو دوائی لینی ہے، تو اگر آپ بیمار نہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل نہیں ہوئی اس وقت تک میں حسن اور حسین پہ قرآن مجید کا جتنا حصہ چاہتا تھا پڑھتا تھا اور دم کر دیا کرتا تھا۔ اب جب حد سے معوذتین نازل ہوئی تو میں بے فکر ہو گیا اور میں ان پر وہ پڑھ کے پھونک دیا کرتا ہوں اور میں بے فکر ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 چیزیں کبھی مت چھوڑو اور یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے۔ اچھا، اگر آپ ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار فلق اور 3 بار ناس، ٹھیک ہے، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، یہ 3 بار، یہ ایک بار آپ آیت الکرسی اور اس سے ایک بار پہلے سورہ فاتحہ اور اول آخر دونوں کے آپ درود شریف پڑھ لیں۔ پھر آپ یوں کر کے ہاتھوں پہ پھونکیں، اپنے چہرے پہ سر سے لے کے جسم تک ہاتھ پھیر دیں اور آپ بے فکر ہو جائیں، صبح بھی شام بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رات کو بستر پر بھی ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بستر پہ جاتے تھے وضو فرما کے اور آپ اسی طرح 3 بار اخلاص، 3 بار فلق، 3 بار ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے چہرہ مبارک پہ اور پورے جسم انور پہ ہاتھ پھیرتے جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے، پاؤں تک، اور اس کے بعد آپ آرام فرماتے۔ تو اگر آپ یہ کر لیں گے آپ کو کسی عمل کی، کسی عامل کی، کسی اور کہیں کسی پیر کی، کسی فقیر کی ضرورت نہیں رہتی، ضرورت پڑے گی، عمل بہت